کیونکہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، میں نے ایک بالکل نیا موبائل خریدا اور وہ ایک باکس میں جیسے پیک ہوتا ہے، تو میں نے اسے گھر میں چھوڑ دیا اور میرا یہ خیال تھا کہ جس وقت میں شام کو آفس سے واپس آؤں گا تو میں اس کو خود ہی اس کے اندر سم کو جو ہے وہ چینج کر لوں گا۔ لیکن میری ایبسنس میں جو میرا بیٹا ہے اس نے اس باکس کو خود ہی کھول لیا، اور کھولنے کے بعد اس نے اس کے اندر سم ڈالنے کی کوشش کی، اور چونکہ وہ اس کے بارے میں اویئر نہیں تھا تو وہ سم کی سلاٹ جو ہے وہ اس میں بروک ہو گئی، اور جس وقت میں گھر میں آیا اور مجھے یہ پتہ لگا تو مجھے بہت غصہ آیا، اور مجھے اس بات کا ہوا کہ اس نے میری غیر موجودگی میں کیوں اس طرح اس بالکل نئے موبائل کو جو ہے اس کو کھولا، اور بغیر اس کے جانے ہوئے اس نے بالکل اس کو کیوں ایسا نقصان ہو گیا۔ تو میں اس شدت جذبات میں اپنے بچے کے ساتھ مجھے بہت غصے میں، جیسے پیرنٹ کے طور پہ میں نے جب اس کو بہت ہی ایسا برا بھلا کہا تو مجھے محسوس ہوا کچھ دیر کے بعد کہ وہ میری باتیں بہت ہی سخت تھیں، اور خیر میں اس کیفیت میں کچھ تھوڑی دیر رہا، اور لیکن شام تک میرا وہ غصہ جو تھا آہستہ آہستہ وہ کچھ کم ہوا، تو مجھے اپنی غلطی کا بہت احساس ہوا، اور مجھے یہ احساس ہوا کہ ہم لوگ بطور پیرنٹس کے بعض اوقات اپنے یہ جو خاص ہمارے رشتے ہوتے ہیں، ہم ان کو ایک چھوٹے سے ایونٹ کے اوپر جذبات کے بہاؤ میں ان کو ڈسٹارٹ کر دیتے ہیں۔ تو میری اسی طرح کی کیفیات تھیں، اور پھر میں بہت ہی پشیماندہ، مجھے بہت ہی اپنے اوپر شرمندگی ہو رہی تھی، اور میں نے اپنے بیٹے کے کمرے میں گیا تو اس وقت وہ سو رہا تھا، اور میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں اس نے کارٹن جو ہے اس موبائل فون کا خالی کارٹن اس کے ہاتھ میں تھا، اور اس کے گال پہ جو رو رہا تھا تو اس کی کچھ وہ نشانات سے رہ جاتے ہیں۔ تو میں اسی تعصب کی کیفیت میں نے ایک بات کا تہیہ کیا کہ کبھی بھی اس ٹائپ کے اگر جذباتی کیفیات آتی ہیں تو مجھے اپنے آپ کو چیک رکھنا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول رکھنا ہے، اور اس سے زیادہ بہتر طریقہ بھی ہو سکتا تھا کہ اگر میں اپنے بیٹے کو کوئی بات سمجھانا چاہ رہا تھا، بتانا چاہ رہا تھا، تو میں اس سے بہتر انداز میں اس کو بتا سکتا تھا۔ تو خیر اسی کیفیت میں نے اس تہیہ کیا کہ آئندہ میں اپنی زندگی میں اس بات کو ریپیٹ نہیں کروں گا، کیونکہ جو کچھ میں نے اس کے سامنے ڈیمونسٹریٹ کیا ہے، کیا جب یہ بڑا ہو جائے گا تو کیا غصے کی کیفیت میں نے اس کو ایک اچھا ٹیمپلیٹ دیا، ایک اچھا میتھڈ دیا، ایک اچھی تربیت دی ہے کہ وہ بھی اسی طرح کی اپنے جذبات کو اظہار کرے، کبھی اس ٹائپ کی سچویشن اس کے سامنے آئے۔ تو میں اپنے بیٹے کو چوما اور اس کے کان میں سرگوشی کی کہ میں آئندہ اس کام کو، اس طرح کے جذبات کو میں ہمیشہ اپنے اندر کنٹرول کروں گا، اور کبھی بھی میں اس کا اظہار اس انداز میں نہیں کروں گا، بلکہ اس سے بہتر طریقے کو سوچوں گا، اور کبھی ایسی کیفیت ہوئی تو اس سے بہتر طرز عمل کا مظاہرہ کروں گا۔ تو دوستو بات یہ ہے کہ جو اصل چیز ہے ہماری تعلقات میں، وہ اس میں اپنی سیشنز میں بھی یہ بات کہتا ہوں کہ فرسٹ کنیکٹ دین کریکٹ۔ سب سے پہلے ہمیں کنیکشن جوڑنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جتنا بھی کنیکشن ہمارا اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے ٹیم ممبرز کے ساتھ، اگر میں پروفیشنل کانٹیکس میں بات کروں، جتنا اسٹرانگ ہوگا اتنا بہتر ہمارا انفلوئنس ہوگا، لیکن اگر ہمارا کنیکشن ویک ہوگا تو ہمارا انفلوئنس بھی بہت ویک ہوگا۔ تو ان چیزوں کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جب تک ہم اس معاملے پہ اس کو غور نہیں کرتے کہ ہم کس طرح کنیکشنز کو بہتر کر سکتے ہیں۔ دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ بچے گھروں سے بھاگ جاتے ہیں۔ اگر آپ کبھی مشاہدہ کریں تو بچے زیادہ تر ماں کی مار سے نہیں بھاگتے بلکہ باپ کی مار سے بھاگتے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا ایسی کیا ریزن ہے کہ بچے جو ہیں وہ باپ کی مار سے بھاگتے ہیں گھروں سے، ماں کی مار سے نہیں بھاگتے؟ تو اس کی ایک ریزن جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ ماں کے کیس میں عمومی طور پہ ان کا تعلق اپنی ماں کے ساتھ بہت سٹرونگ ہوتا ہے، اور وہ اس کی مار کو، اس کے مارنے کو، ان کی تنبیہ کرنے کو ایک ڈیفرنٹ انٹرپریٹ کرتے ہیں۔ لیکن باپ کے کیس میں اگر اس کا ایک تعلق بہت مضبوط نہیں ہوتا، ایکسیپشنز ہوتی ہیں، میں ایک عمومی بات کر رہا ہوں، تو اس طور پر وہ اس کو ایک ڈیفرنٹ انٹرپریٹ کرتے ہیں، اور لا محالہ اس انداز میں وہ پھر اپنا ریوولٹ، اپنا غصہ جو ہے وہ گھر سے بھاگ کے وہ ظاہر کرتے ہیں۔ مجھے چونکہ میں نے بات کی کہ اس کا جو ٹائٹل میں نے 12th گولڈ کوائن کا دیا وہ دیا ریموٹ کنٹرول، تو اس کا واقعہ کیا تھا
کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ہم لوگ جب ٹی وی کے سامنے بیٹھتے ہیں تو ریموٹ کنٹرول کو استعمال کرتے ہیں اس کے چینلز کو چینج کرنے کے لیے. تو میں ایسے ہی ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور میں کوشش کر رہا تھا کہ میں اس کے چینلز کو میں چینج کروں. تو میں نے دیکھا کہ اس کے چینلز چینج نہیں ہو پا رہے, تو مجھے محسوس ہوا کہ شاید اس کی بیٹری جو ہے وہ ویک ہے. تو میں نے اس کو 2-4 دفعہ تھپتھپایا اور پھر بھی جب بات نہ بنی تو میں بالکل ذرا ٹی وی کے قریب ہو گیا اور میں نے اس کے چینلز کو چینج کر لیا. اس سے مجھے ایک بڑا زبردست لائف لیسن ملا ریلیشن شپ کے حوالے سے, کہ میں نے اس کو انٹرپریٹ کیا کہ یہ ایک ریموٹ کنٹرول ایک پاور کی طرح ہوتا ہے. جو میرے ہاتھ میں پاور موجود ہے کسی بھی رول میں, گھر میں اگر میں والد ہوں, آفس میں اندر میں ایک جو ہے ٹیم لیڈر ہوں, میرے ساتھ ٹیم ہے وغیرہ وغیرہ, تو میرے پاس ایک سرٹن پاور ہے جو موجود ہے. جب میں اس پاور کو, اس کے اندر جو بیٹری ہے, اس ریموٹ کے اندر جب بیٹری ہے جب وہ ویک ہے, یعنی اس کو میں اس طرح تعبیر کروں گا کہ اگر میری اسٹریٹجی افیکٹو نہیں ہے, اگر میرا طرز عمل, اگر طریقہ کار میرا اتنا افیکٹو نہیں ہے, تو کم سے کم میں اسی کمزور طریقہ کار کے ساتھ اگر میں کلوز ہو جاؤں اپنی ٹیم کے, کلوز ہو جاؤں اپنی فیملی کے, تو میں اپنی کمزور اسٹریٹجی کے ساتھ بھی ان کو انفلوئنس کر سکتا ہوں.